اس کا ایک دم چہرہ لال سرخ ہو گیا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتی رہی اور پھر منہ نیچے کر کے میرے کمرے سے چلی گئی۔ میں اس دن دوبارہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا اور رات کو بھی سو گیا۔ اگلے دن میں اٹھ کر باہر گیا۔ نبیلہ فرش دھو رہی تھی۔ مجھ پہ نظر پڑی اور پھر ایک دفعہ دیکھ کر اپنا کام کرنے لگی۔ میں دوبارہ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نبیلہ ناشتہ لے کر میرے کمرے میں آئی۔ ناشتہ رکھ کر چلی گئی۔ وہ کوئی بھی بات نہیں کر رہی تھی، لیکن ایک بات تھی اس کے چہرے پہ، کسی بھی قسم کا غصہ نہیں تھا۔ خیر وہ پورا دن میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ رات کے کھانے پہ بھی وہ بالکل خاموش تھی۔ میں بھی کھانا کھا کر تھوڑی دیر چھت پہ گیا، تھوڑا ٹہل کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ میں ٹی وی پہ چینل آگے پیچھے کر رہا تھا کہ لوکل کیبل چینل پہ انگلش مووی لگی تھی۔ اس میں کافی اچھا سین تھا۔ بھی وہاں ہو گیا اور اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی نہیں لگائی کیونکہ رات کو کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے پھر لائٹ بھی آف کر دی اور پھر ٹی وی دیکھنے لگا۔ اس مووی میں دوسرا سین چل رہا تھا، میں وہی دیکھ رہا تھا اور گرمی چڑھ گئی اور میں سین بھی دیکھنے لگا اور ہاتھ کو بھی سہلا رہا تھا۔ لیکن پھر رات 12 بجے لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، اس لیے اے سی بھی بند ہو گیا تھا، لیکن کمرہ ٹھنڈا تھا۔ میں نے اٹھ کر ٹی وی کا سوئچ آف کیا اور آ کر چادر اوپر لے کر لیٹ گیا۔ لیکن میں ابھی بھی تقریباً بے لباس ہی تھا، جسم پہ صرف ایک بنیان ہی تھی۔ وہ سین کی وجہ سے میرا ہاتھ اور ٹائٹ ہو گیا تھا۔ میں پھر اپنا ہاتھ سہلاتا ہی رہا، پتہ نہیں کب سو گیا۔ میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا تو مجھے رات کے کسی وقت اپنے جسم کے ساتھ کوئی چیز محسوس ہوئی۔ ذرا سا دماغ لگایا تو سمجھ آیا یہ نرم نرم کسی کا جسم میرے جسم کے ساتھ اچھے سے لگا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ ہل رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی لیکن لائٹ بند ہونے کی وجہ سے اپنے جسم کو پیچھے کی طرف موڑ کر اپنے ہاتھ سے مار کر چیک کرنے لگا، لیکن میرا ہاتھ سیدھا نرم نرم اور موٹے سے گول جسم پہ جا لگے۔ مجھے فوراً دماغ میں آیا یہ تو کوئی عورت میرے ساتھ پوری لیٹی ہوئی ہے۔ میں نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا تو میرے منہ سے اس نے اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ کر میرے ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اپنے منہ کو پیچھے ہٹا کر میرے کان میں آہستہ سے کہا، بھائی میں ہوں آپ کی جان نبیلہ۔ مجھے یہ سن کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا اور میں نے بھی آہستہ سے کہا، نبیلہ تم اور اس حالت میں میرے ساتھ؟ تو وہ بولی، بھائی بہن بھی دل سے زاری، اور دوبارہ پھر میرے ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ میں تو پہلے ہی مووی کے سین دیکھ کر ٹھیک تھا اور پھر نبیلہ کی باتوں اور حرکت نے مجھے اور زیادہ ٹھیک کر دیا۔ میں چادر ایک سائڈ پہ پھینکی اور نیچے ہاتھ کر کے نبیلہ کو اپنے ساتھ کھینچ لیا اور اس کو ہونٹوں کو دیکھنے لگا۔ نبیلہ پوری اچھی تھی، اس کے پیٹ نے میرے ہاتھ کو دبایا ہوا تھا اور ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو شدت کے ساتھ پیار اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ نبیلہ نے مجھے زور سے پکڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اور نبیلہ کافی دیر تک ایسے ہی ایک دوسرے کے منہ دیکھ رہے تھے۔ پھر نبیلہ ہٹ کر میرے ساتھ ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی اور اپنا ایک ٹانگ میرے اوپر رکھی ہوئی تھی، اور پھر نبیلہ نے اپنا ہاتھ آگے کر کے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کو اوپر سے لے کر نیچے تک دبا دبا کر ہاتھ پھیرنے لگی۔ شاید وہ ہاتھ کو محسوس اور دیکھ رہی تھی، اور پھر میرے کان میں بولی، بھائی یہ سارا میرا ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں نبیلہ میری جان، یہ پورے کا پورا تیرا ہے۔ پھر بولی، بھائی میں آپ کے لیے بہت تڑپتی ہوں۔ بھائی آپ مجھے پوچھتے تھے نہ کیوں نبیلہ شادی کیوں نہیں کرتی ہو، تو بس یہ وجہ تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میری جان آپ میں تھی اور میری طلب آپ سے تھی، لیکن بس اپنی عزت اور رشتے کے لحاظ کی وجہ سے بہت خاموش رہی اور آپ کی طرف دیکھتی رہی۔ لیکن آج مجھے اپنا بنا لو، میں بس اب آپ کی ہی رہنا چاہتی ہوں، اس لیے میں اپنے پورے جسم کو آج تک سنبھال کر رکھا ہے۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ کنوارا ہے اور آپ کے لیے میں نے کہا، نبیلہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو، آج تک بتایا ہی نہیں۔ کاش میں تمہارا بھائی نہ ہوتا تو تم ہی میری بیوی ہوتی، میری شہزادی ہوتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، بیوی نہ صحیح، میری شہزادی تو تم ہی ہو۔ میں تمہیں پیار دوں گا، میرے لیے تم ہر وقت میری جان اور شہزادی ہوگی، اور باہر والوں کی نظر میں میری بہن ہی رہو گی۔
بولو تمہیں منظور ہے؟ تو نبیلہ بولی بھائی مجھے آپ کی ایک ایک بات منظور ہے، بس اب مجھے اپنا بنا لو، آج مجھے اتنا پیار دو میں سب کچھ بھول جاؤں۔ میں نے کہا ہاں نبیلہ میری جان، تم فکر نہیں کرو، ایسا ہی ہوگا۔ پھر نبیلہ نے کہا بھائی اس گندی سائمہ نے آپ کو دھوکہ دیا اور وہ کنواری نہیں تھی، لیکن آج آپ خود میرا کنوارا پن کھولو گے اور اس کا ثبوت بھی آپ کو نظر آ جائے گا، اور میری جوانی بھی کنواری ہے، وہ بھی آپ کے لیے ہے۔ میں دوں گی اپنے بھائی کو اپنی جوانی، اور ہر روز دوں گی۔ میں نے نبیلہ کو دیکھ لیا اور پھر میں نے کہا نبیلہ پھر اپنے سہاگ رات کے لیے تیار ہو؟ تو وہ بولی بھائی میں دل و جان سے تیار ہوں۔ پھر میں نے کہا جان میرے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر اس کو دیکھو تو وہ تمہیں زیادہ تنگ نہ کر سکے۔ نبیلہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے پیار کر لیا اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے قریب کر گئی۔ اسے پہلے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے ناپ کر اور اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے معلوم کرنے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولی بھائی آپ کا ہاتھ تو واقعہ ہی اچھا ہے، اور کافی اچھا اور مضبوط ہاتھ ہے، پتہ نہیں کیوں وہ سائمہ گندی اتنے مضبوط بندے کے ہوتے ہوئے باہر منہ مارتی پھر رہی ہے۔ میں نے کہا نبیلہ وہ اس لیے منہ مارتی ہے کیونکہ پہلے مجھے کہا تو صرف 2 یا 3 مہینے ہی آتی تھی، اور جب باہر چلا جاتا تھا تو پھر وہ ٹھنڈی کروانے کے لیے باہر منہ مارتی تھی، لیکن تم اب بے فکر ہو جاؤ، اب اس کا پیار اس کی ماں کا ایسا بندوبست کروں گا کہ یاد رکھیں گی۔ میری بات سن کر نبیلہ خوش ہوگی، وہ یہی کرتی رہی۔ پھر اس نے ایک ایسی حرکت کی مجھے لطف آ گیا، اس نے اپنے ہاتھ کی نوک سے میری ان کی اچھی تھی، اس کی وہ کچھ دیر تک یہ کرتی رہی، پھر اس نے میرے ساتھ پورا پیار کر لیا۔ میں تو جنت کی سیر کر رہا تھا۔ نبیلہ تقریباً 5 منٹ تک پیار کرتی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ میرے پورے ہاتھ کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیا، اور پیار اچھا تھا۔ دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔